السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے سلاس اور جگنو۔ سلاس ایک پھرتیلا، چمکیلا اور لچکیلا سانپ تھا۔ وہ بھورے رنگ کا تھا اور موز، مکیب اور انگولا کے درمیان واقع بڑے بڑے جنگل میں رہتا تھا، جہاں کیلے کے درختوں کی بہاوت تھی۔ کیلے کے درختوں پر بہت بڑے بڑے پتے تھے۔ یہ کیلے کے درخت افریقائی تھے جو ہمارے ایشیائی درختوں سے کئی بڑے تھے۔ سالس کے مشاغل میں سے ایک یہ تھا کہ وہ خود کو کسی درخت کے گرد لپیٹ کر دم ساتھ جاتا اور یوں لگتا جیسے وہ کسی بھی درخت پر اگی ہوئی بری شاخ ہے۔ کبھی وہ جسم کے بل کھول کر ایک لمبی بری رسی کی طرح کسی درخت سے لٹکتا رہتا۔ رسی بن کر وہ بندروں کے بچوں کو ناریل کے ساتھ فٹ بال بنا کر کھیلتا دیکھتا رہتا۔ اس کی چمکتی موتیوں جیسی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر جوش بھر جاتا۔ اس کی دو شاخہ زبان کبھی اندر اور کبھی باہر لہلاتی رہتی۔ اس کا بڑا دل کرتا رہتا کہ وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل میں حصہ لے، لیکن بچوں کی ماں جب بھی دیکھتی تو وہ بچوں کے قریب آ رہا ہے تو شور مچا دیتی۔ بچوں فوراً بھاگو، فٹ بال بند کر دو، سالس آ رہا ہے اور سانپ ڈس لیتے ہیں، تم جانتے ہو۔ بچوں فوراً بھاگو۔ اسی طرح سالس کے ساتھ تب ہوتا جب وہ رینگتا ہوا لمبے لمبے بانس کے درختوں کے پاس جاتا اور جہاں شیر کے بچے چھپا چھپی کا کھیل کھیل رہے ہوتے۔ جب اس کی ماں سالس کو دیکھتی تو فوراً شور مچا دیتی، دیکھو دیکھو سالس آ گیا ہے۔ شیرنی ماں کی یہ آوازیں سن کر بچے فوراً ادھر ادھر چھپ جاتے یا ماں کے جسم کے نیچے چھپ جاتے۔ حتیٰ کہ کئی دفعہ سالس کسی درخت کے تنے پر رینگتا ہوا چڑھتا تو طوطے ٹیں ٹیں کر کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ اسی ٹیں ٹیں میں وہ ایک دوسرے کو خطرے سے آگاہی دیتے اور پھر اڑ کر دوسرے درختوں کی شاخوں پر جا بیٹھتے۔ بیچارے سالس کو قطعی سمجھ نہ آتی کہ وہ جانوروں کا اعتماد جیتنے کے لیے کیا کرے۔ یقیناً وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کو ڈسے، وہ صرف یہ سوچتا تھا کہ وہ ہمہ وقت تنہا رہتا ہے، کوئی تو ہو جو اس کے ساتھ کھیلے، جس سے اس کا دل بھی لگ جائے۔ وہ خود کو ہمیشہ تنہا محسوس کرتا تھا۔ وہ ایک ایسا دن تھا جب گرمی اپنے عروج پر تھی۔ جنگل کے سارے جانور گرمی سے پریشان اور بے حال ہو کر اپنے اپنے گھونسلوں اور بھٹوں میں دبے پڑے تھے اور کوکلوں کر رہے تھے۔ تمام بندر ایک ناریل کے درخت کی چھاؤں میں سو رہے تھے۔ سالس کیلے کے درخت کی ایک شاخ پر لپٹا ہوا نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ بڑے مزے کی نیند تھی کیونکہ جنگل اتنا خاموش تھا کہ کسی پتے کے کھڑکھڑانے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سالس کی آنکھ ایک بہت ہی باریک چیخ سے کھل گئی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ دوبارہ آنکھیں موندنے ہی لگا تھا کہ اس نے دوبارہ وہی آواز سنی، اور یہ آواز اسے کیلے کے درخت کے اوپر سے آ رہی تھی۔ اس نے اپنا چپٹا اور ملائم سر اٹھایا اور چمکیلی موتیوں جیسی آنکھوں سے اوپر کی جانب گھور کر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کیلے کے درخت پر سب سے اوپر جگنو بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کھیلنے والے بندروں میں سے سب سے چھوٹا بندر تھا۔ وہ کیلے کے درخت کی پھنک پر بہت سب سے کمزور شاخ پر سما ہوا بیٹھا تھا، جو اس پر لگے ہوئے کیلوں کی بوجھ سے جھکی جا رہی تھی اور لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے کیلوں اور جگنو کے بوجھ سے ٹوٹ سکتی ہیں۔ جگنو بالکل اکیلا تھا اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار زمین کی طرف دیکھتا اور ہر دفعہ گہرائی کو دیکھ کر گھبرا کر آنکھیں بند کر لیتا۔ سالس نے نہایت حیرانگی سے جگنو سے پوچھا، تم اوپر بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تم تو اتنے چھوٹے ہو اور تمہیں اتنے بڑے درختوں کی چھتوں تک اتنی اونچائی پر کیلے نے نہیں چڑھنا چاہیے۔ جگنو بہت شرمندہ تھا اور سالس کے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھیں وہ میں دراصل مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور اس درخت پر لگنے والے کیلے پورے افریقہ میں ملنے والے کیلوں سے مزیدار ہیں۔ میں نے سوچا کہ سبھی میٹھی نیند سو رہے ہیں تو کیوں نہ میں کچھ کیلے ہی کھا لوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر جگنو نے اپنا پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، اب میں کیا کروں؟
میں نے لالچ میں آ کر بہت زیادہ کیلے کھا لیے ہیں اور اب میرا پیٹ بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ میں کیا کروں؟ اور اب میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میں اس شاخ سے نیچے کیسے اتر سکتا ہوں۔ تو سالس نے سکون سے جگنو کو کہا، فکر نہ کرو جگنو، مجھے کچھ لمحہ سوچنے کا موقع دو۔ سالس نے اپنی دم کے کونے سے اپنا سر سوچتے ہوئے کھجایا اور 1-2 منٹ توجہ سے سوچتا رہا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا، میں اس شاخ کے گرد اپنی دم لپیٹتا ہوں جس پر تم بیٹھے ہو اور پوری زمین تک ہوا میں لٹک جاتا ہوں جس سے ایک رسی لٹکتی ہے۔ اب دعا کرو کہ میں اس طرح لٹک کر زمین تک پہنچ جاؤں، بس پھر تم مجھے ایک رسی کی طرح پکڑ کر جھولتے ہوئے زمین پر پہنچ جانا۔ جگنو یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہو گیا۔ جھولتے ہوئے سے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ اس خیال سے بھی خوش تھا۔ وہ بڑی شدت سے انتظار کرنے لگا۔ سالس نے اپنی دم کا سرا جگنو والی شاخ پر پھینکا اور ایک گھانٹ کی طرح درخت کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنا باقی جسم ایک رسی کی طرح زمین کی طرف لٹکا دیا، حتیٰ کہ اس کا سر تقریباً زمین کو چھونے لگا۔ اس نے جگنو سے کہا، لو اب مجھے زور سے پکڑو، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 اب آ جاؤ۔ جگنو نے سالس کی لچکتی چمکیلی اور پھرتیلی کمر اپنے ننھے گلابی ہاتھوں سے کس کر پکڑ لی اور کہنے لگا، واہ کیا مزیدار تجربہ ہے، اور پھر زور کی آواز سے پھسلتا ہوا درخت سے نیچے آ گیا جہاں اس کی ماں کیلولو سے بیدار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں نے سخت ناراضگی سے جگنو کو پوچھا، تم کہاں غائب تھے اور میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ کیلے جنگل کے درختوں پر نہ چڑھا کرو ورنہ سالس تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ تو جگنو کی ماں نے بتایا، امی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس دفعہ سالس نے ہی مجھے ڈھونڈا ہے اور اس نے ہی میری مدد کی ہے مجھے درخت سے نیچے اتارنے میں۔ سالس ابھی جسم کے بل درخت سے کھولنے میں مصروف تھا کہ جگنو کی ماں اس کا شکریہ ادا کرنے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تم پر شک کرتی رہی اور تمہیں بھلا بلا کہتی رہی، لیکن اب مہربانی فرما کر میرے گھر آؤ اور میں تمہیں ناریل کا دودھ پینے کو دیتی ہوں، اور آج کے بعد تم ہمارے دوست ہو۔ اس کے بعد بھی سالس نے معمول بنا لیا اور وہ اب روز بندر کے بچوں کو جھولاتا اور درخت کی شاخوں سے اپنی دم کی گھانڈیں باندھ کر انہیں خوش کر دیتا، اور وہ یہ بات تو بھول ہی چکا تھا کہ کبھی وہ ہر وقت تنہائی کا شکوہ کرتے ہوئے افسردہ رہتا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔